السلام علیکم سامعین، کیا کوئی اس کی تصدیق کر سکتا ہے؟ اسلام آباد کے اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر کی بیوی کو کینسر کی بیماری لاحق ہو گئی۔ تشخیص کے ساتھ ہی ڈاکٹر نے معذرت کی اور یہ کہہ کر مذکورہ پروفیسر کو چلتا کیا کہ آپ کی بیوی صرف 15-20 دنوں کی مہمان ہے، اس کا علاج کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ بات عام طور پر قیامت ڈھا دیتی ہے، جس کا مجھے خود بھی پتہ ہے کیونکہ اس قیامت سے میں 1000 بار گزرا ہوں۔ اتنی آسانی سے کوئی کیسے مان لے کہ مریض چند دنوں کا مہمان ہے، اس لیے اس کا گھر میں رکھنا ہی بہتر ہے۔ بہرحال ڈاکٹر بھی علمی بنیادوں پر فیصلے کرتے ہیں۔ دوسرے عام لوگوں کی طرح پروفیسر بھی مان نہیں رہا تھا اور منت سماجت میں لگ گیا۔ ڈاکٹروں نے لاکھ سمجھایا لیکن نتیجہ وہی ڈاک کے 3 بات والی صورتحال۔ خیر، ڈاکٹرز نے مریض کو داخل کیا اور وہ بھی صرف خون کی منتقلی کے لیے۔ پروفیسر صاحب کو لیگل ڈاکومنٹیشن کا کہا گیا، اس لیے وہ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کی طرف پلک جھپکتے ہی پہنچ گیا۔ اب یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ پروفیسر صاحب جیسے ہی یونیورسٹی سے نکلے تو ایک سفید ریش بزرگ گاڑی کے آگے کھڑے ہو گئے۔ پروفیسر صاحب چونکہ جلدی میں تھے کیونکہ اس کی شریک حیات زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، تبھی آگے بڑھنے کی بہتر کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ خیر، اس نے بزرگ سے پوچھ ہی لیا، جی بابا جی، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بابا جی نے جواب دینے کی بجائے اگلی سیٹ پر بیٹھنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ جیسے ہی بیٹھ گئے، پروفیسر صاحب دوبارہ گویا ہوئے۔ میں کہا، آپ کو ڈراپ کروں؟ اب آپ سے اتفاق کہیے کہ بابا جی کی منزل بھی اسی اسپتال کے آس پاس ہی تھی جہاں پروفیسر صاحب کی بیوی داخل تھی۔ دونوں جب روانہ ہوئے تو بابا جی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی کو جنبش دی، ایک سرد آہ بھری اور پروفیسر کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کی بیوی کینسر کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، آپ میری بات مان لیں اور اپنی بیوی کو آج کے بعد دھماسے از خکے کا پانی شروع کر دیں۔ اللہ نے چاہا تو شفا نصیب ہوگی۔ کینسر کا بس ایک یہی علاج ہے۔ پروفیسر صاحب نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا اور حیران ہونا بھی بجا تھا، کیونکہ بابا جی کو اس نے نہ زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا اور جس نے اس کی پوری کہانی اسے بتا دی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی بابا جی سے پتہ لگانے کی کہ وہ کون ہیں اور یہ سب کیسے جانتے ہیں، لیکن بابا جی کے دبدبے کے سامنے وہ لاچار نظر آیا۔ بابا جی جب گاڑی سے اتر رہے تھے تو یہ اس کے آخری الفاظ تھے، دھماسا مسلسل دیتے رہنا اور سورہ رحمان کی تلاوت بھی سناتے رہنا۔ 1-2 مہینے میں آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ پروفیسر ویسے بھی ڈاکٹر سے مایوس ہو چکا تھا۔ جیسے ہی ہسپتال سے گھر پہنچا، نوشہرہ سے دھماسے کا پودا منگوایا۔
اس کو پانی میں ڈبو کر ایک کپڑے سے چھان لیا اور اللہ کا نام لے کر پلانا شروع کیا۔ میں نے جب کہانی یہاں تک سنی تو چونکا، مجھے بھی ضرورت تھی، اس لیے سیدھا اسلام آباد پہنچ گیا اور مذکورہ پروفیسر، جس کا نام شکیل شاہ تھا، سے اس کی رہائش گاہ پر ملا۔ یہ سال 2018 میں رمضان کا شاید 22واں روزہ تھا۔ آگے کی کہانی میں نے ان سے خود سنی۔ وہ کہتے ہیں، دھماسے کا استعمال میں مسلسل کرتا رہا اور میری بیوی کی تکلیف میں کمی آتی رہی۔ ڈاکٹروں کے بتائے ہوئے 15 دن سے جب ہم بچ گئے تو پھر میرا حوصلہ اور بھی بڑھ گیا۔ دھماسے کے مسلسل استعمال اور سورہ رحمان سنانے کے پورے 1 مہینے بعد جب ہم نے ٹیسٹ کروائے تو بیماری کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں پورے 2 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ میں نے بابا جی کے حوالے سے پوچھا تو اس نے حیران کر دینے والی بات کہی۔ اس نے کہا، بابا جی اب کینسر کے مریضوں کے خواب میں آ کر میرا ہی پتہ ایڈریس دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور پروفیسر صاحب کی بیوی اب بھی حیات ہے، اور پروفیسر صاحب اب باقاعدہ سیمینارز میں جاتے ہیں اور دھماسے کی افادیت اور کینسر پر پریزنٹیشنز دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان مریضوں کی باقاعدہ لسٹ تھی جو شفا یاب ہو چکے تھے۔ دھماسے کو پشتو میں از خکے کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو 70 کی دہائی میں جوان ہو رہے تھے، ان کو مذکورہ پودے کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ دھماسے کو استعمال کرنے سے پہلے آپ ایک بار اس پر تحقیق ضرور کر کے دیکھیے گا۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارا YouTube چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔